ना یہ نتیجہ عکس کرنا مشکل ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی بہت بڑی سیاسی سوجھ بوجھ چاہیے کہ پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل عمران خان حکومت کی مقبولیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کی غیر مقبولیت میں اضافہ، مہنگائی اور حکومت کی ڈیلیوریز کے مسائل بہت عیاں ہو کے سامنے آ گئے ہیں، اور یقیناً پی ٹی آئی کی مقبولیت اب اس سے کہیں دور ہے جہاں پر وہ 2018 میں کھڑی تھی۔ اسی پوری صورتحال میں یہ بات بھی عیاں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چاہے مرکز میں ہو، پنجاب میں ہو، بہت ہی قلیل اکثریت سے حکومت کر رہی ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے جو اعداد و شمار ہیں، یعنی کہ جو اس کی پریزنس ہے پارلیمنٹ میں، خاص طور پہ قومی اسمبلی میں، پنجاب کی اسمبلی میں، اور خاص طور پہ پنجاب کی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں، وہ یقیناً بہت ہی مہین اکثریت ہے جو کھڑی ہوئی ہے، اور اپوزیشن کی جماعتیں اگر متحد ہو جائیں اور پی ٹی آئی کے اندر خود جو اس قسم کے گروپس ہیں وہ متحد ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا قائم رہنا مشکل ہوگا، اور یہ شاید کوئی بہت ہی کٹھن مشن نہیں ہے۔ اسی پوری صورتحال میں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس تمام کیفیت کے باوجود، حکومت کی سیاسی کمزوری کے باوجود، حکومت کی پارلیمنٹ کے اندر کمزوری کے باوجود، اس وقت بھی کیفیت یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کو ان ہاؤس تبدیلی سے تبدیل نہیں کرنا چاہتی، ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہتی، اور اس صورتحال میں کسی بھی بیرونی یا کسی بھی ڈیوائن انٹرونشن کو وہ دعوت نہیں دینا چاہتی۔ وہ چاہتی ہے کہ یہ حکومت چلتی رہے، یہ جب معاملہ ہے، اور یقیناً یہ ایک بلیسنگ ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی قوت اس وقت حکومت کو گرانا نہیں چاہتی، کیونکہ اب اس معاملے کو رول آؤٹ کیا ہے۔ سب سے اہم اس میں رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا کردار، جس میں جناب نواز شریف اور خاص طور پہ محترمہ مریم نواز کہتی رہی ہیں کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی کے خواہاں نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو جانا ہے تو جائے، مگر فوری طور پہ نئے الیکشنز کال کیے جائیں اور الیکشنز کا لیے 2023 کا انتظار نہ کیا جائے۔ اسی پس منظر میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کئی ایسے گروہ ہیں، خاص طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ جناب شہباز شریف جو مزاحمت سے زیادہ مفاہمت پر ترجیح دیتے ہیں کہ وہ اس آپشن کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہتے کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو اگلے 1 سال 1.5 سال کے لیے کم از کم ایک مخلوط یا نون لیگ ڈومیننٹ حکومت آ جائے اور اس کے بعد پھر وہ الیکشن کرا دے۔ اس کے لیے کاوشیں ہو رہی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے حال ہی میں لندن کا دورہ کیا اور وہاں پہ جناب نواز شریف سے ملاقاتیں کی۔ خبریں یہ ہیں کہ ان سے جو ان کی گفتگو ہوئی ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے، اس کا بڑا اہم موضوع تھا۔ یہ بہرحال یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ نون لیگ کے چاہے کچھ لوگ چاہتے ہوں یا پیپلز پارٹی کی اس حوالے سے کوئی دلچسپی ہو، لیکن یہ بات سامنے ہے کہ جناب نواز شریف اس کی حمایت نہیں کر رہے، وہ اس کی بھرپور حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نواز شریف پہلے بھی ان ہاؤس تبدیلی کے مخالف تھے اور آج بھی ملا کر ان ہاؤس تبدیلی کے مخالف ہیں۔ نون لیگ سمجھتی ہے کہ کسی بھی ان ہاؤس تبدیلی کو کامیاب بنانے کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور اداروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، پھر مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے نواز شریف تیار تھے اور نہ تیار ہیں۔ اسی لیے مریم نواز نے 2 ٹوک بیان میں اس امکان کو رد کر دیا تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کو قلیل اکثریت حاصل ہے۔ قومی اسمبلی میں حکومت کے پاس 172 کی سادہ اکثریت کے مقابلے میں محض 182 نشستیں ہیں، یعنی وزیراعظم عمران خان کی حکومت صرف 11 نشستوں سے ٹنگی ہوئی ہے، جس میں ایم کیو ایم کی 7 اور مسلم لیگ قاف کی 5 نشستوں کا کلیدی کردار ہے۔ اگر ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو چھوڑیں، حکومت گر جائے گی۔ بالکل اسی طرح پنجاب میں 185 اراکین کی سادہ اکثریت کے مقابلے میں بزدار حکومت کو 196 اراکین کا اعتماد حاصل ہے، یعنی یہاں بھی قاف کے 10 اور راہ حق پارٹی کا 1 رکن مل کر پنجاب میں پی ٹی آئی کو نکال باہر کر سکتا ہے۔ بہت ہی یعنی کہ ایک کچے دھاگے پہ یہ حکومت ٹنگی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پارٹی صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز ان ہاؤس تبدیلی کو خارج از امکان نہیں سمجھتے۔ شاید یہ ان کی بڑی دلی عدد و شمار کی بنیاد پر ان ہاؤس تبدیلی ہرگز ناممکن نہیں، مگر شاید اپوزیشن موجودہ معاشی بدحالی کا بوجھ اپنے سر پر لینے کو تیار نہیں ہے۔ معیشت کی اس وجہ صورتحال ہے، فوری طور پر کسی بھی حکومت کے لیے درست کرنا ناممکن ہوگا۔ اس پورے موضوع کا احاطہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے بہت ہی باخبر صحافی ہیں ہمارے گروپ دنیا نیوز کے ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ
بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش تو موجود ہے کہ موقع ہے اور جیسے ہی ایک موبلائزیشن ہو تو ان ہاؤس تبدیلی کی جائے اور پھر مسلم لیگ کی سربراہی میں ایک نئی حکومت تشکیل دے دی جائے جو کہ جزوی حکومت ہو، عبوری حکومت ہو، اور پھر وہ الیکشن کرائے۔ لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب، مریم اور جو نون لیگ کے بڑے لوگ ہیں وہ اس معاملے کو بالکل رد کر رہے ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ اگر حکومت ختم ہو تو فوری طور پہ الیکشنز کال کیے جائیں۔ اس لیے عمران خان صاحب کی حکومت کو بدل کے ان ہاؤس تبدیلی کی فی الحال کوئی بڑی کوشش نظر نہیں آتی یا بڑی کوئی خواہش نظر نہیں آتی۔ کامران صاحب، آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے کہ کیا نمبرز گیم پہ حکومت کی تبدیلی کا انحصار ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اگر نمبرز پہ حکومت بنانے یا ہٹانے کا انحصار ہوتا تو 2018 کے انتخابی نتائج میں پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون تحریک انصاف سے زیادہ 8 سیٹیں ان کی زیادہ تھیں، لیکن انہوں نے حکومت بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جہاں تک ان ہاؤس تبدیلی کے آپشن کی بات ہے، دیکھیں گزشتہ ماہ جب مشترکہ اجلاس ہوا انتخابی اصلاحات کے حوالے سے تو اس وقت اپوزیشن جماعتوں نے ایک سنجیدہ موو کی تھی اور تقریباً 16 کے قریب حکومتی اراکین کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم حکومت کو ڈنڈ ڈال پائیں گے۔ لیکن مشترکہ اجلاس سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں ٹیلی فون کالز کے ذریعے وہ ساری موو اپسیٹ ہو گئی۔ اور اس وقت بھی جو ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہے، دیکھیں اگر آپ لندن کی بات کریں گے یا نواز شریف صاحب اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، دیکھیں وہ اس حد تک انٹرسٹڈ ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں 2-3 ماہ کے لیے ایک ایسی حکومت بنا دی جائے جس کے ذریعے اسمبلی کے اندر سے ضروری جو ترامیم ہے وہ کر لی جائے اور آزادانہ اور فیئر انتخاب یقینی بنا لیا جائے۔ اس حد تک تو وہ تیار ہے، لیکن وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ بقیہ مدت کے لیے کوئی ایسی حکومت وجود میں آئے جو پاکستان کو درپیش خاص طور پہ معاشی چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ میں پورے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس حوالے سے لندن میں ہونے والی تفصیلی ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اگر عمران خان صاحب یا ان کی حکومت کو ہٹا دیا جائے تو ہم عوام کو فوری طور پہ کوئی ریلیف فراہم کر سکیں گے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی مؤثر یا سنجیدہ پیش رفت نہیں ہونے جا رہی ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے۔ گویا کہ سلمان غنی صاحب، تمام قوتوں کی، تمام سیاسی قوتوں کی اور سب کی یہ خواہش لگتی ہے بظاہر کہ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ تپش جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عمران خان حکومت کو مقبولیت کے حوالے سے، پھر معاشی مسائل کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، اس میں ان کو ریلیف نہ دیا جائے، ان کو ہٹا کے یا کوشش کر کے کہ وہ اس سے ہٹ دیا جائے۔ سب کی خواہش یہ ہے کہ اس تپش میں اضافہ ہوتا رہے، وقت گزرتا رہے۔ گویا ایک طرح سے ایک عجیب سی بلیسنگ ہے جو اس حکومت کو ہے کہ وہ اس کو کوئی گرانے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ گرانا تو شاید یہ اتنا مشکل عمل نہیں ہے بالکل بھی۔ جی کامران صاحب، یہ تاثر بالکل درست ہے کہ خاص طور پہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ اس صورتحال کے اندر جب حکومت ڈیلیور کرتی نظر نہیں آ رہی اور خاص طور پہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس حوالے سے خود حکومت دفاعی محاذ پہ کھڑی ہے اور اپوزیشن یہ نہیں سمجھتی کہ اس صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت کو اگر باہر نکالا جائے تو عمران خان صاحب پرائم منسٹر کے طور پہ تو شاید اتنے مضبوط نہ ہوں، لیکن وہ ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ضرور ایک بھرپور رول ادا کریں گے اور یہ کہتے نظر آئیں گے کہ ان کی حکومت کو باہر نکال کر کہ آخری 2 سال کے اندر وہ ڈیلیور کرنا چاہتے تھے یا ایسے اقدامات ان کے زیر غور تھے جسے بروئے کار لا کر وہ لوگوں کو ریلیف فراہم کر سکیں گے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کسی حد تک انٹرسٹڈ ضرور تھی کہ پنجاب اور مرکز کے اندر تبدیلی لائی جائے اور مرکز کے اندر وہ خود امیدوار تھی اور پنجاب کے اندر وہ چاہتی تھی کہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ آئے، جبکہ مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر خاص طور پہ اس لیے پیش رفت نہیں کر پا رہی کہ وہ عثمان بزدار صاحب کی حکومت کو اپنے لیے ایک انشورنس پالیسی کے طور پہ سمجھتی ہے کہ اگر عثمان بزدار صاحب کو اس صورتحال کے اندر ہٹایا جائے گا تو یقیناً پھر بقیہ مدت میں مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ وہ نہیں چاہتے، نہ پنجاب میں نہ مرکز میں۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے۔